اللہ کو ہے. وہ پتھر کیا گا؟ یہ تو جہالت کی وجہ سے لوگ جا کے پڑ جاتے ہیں قبروں پر، پتھروں پر، لیکن وہ بہت تھوڑے ہیں. معبود، اللہ کو معبود ماننا یہ آسان ہے، اللہ کو رب ماننا یہ مشکل ہے. کہ رب اللہ ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے. یہاں نبیوں کا پسینہ نکلتا ہے. پہلے معبود ماننے پر تو آ گیا، مسلمان ہو گیا. اب آگے اللہ رب، یہ اس سے بھی مشکل کام کہ میرا سجدہ اللہ کو ہے. یہ تھا نا فلمی اداکار رنگیلا مرحوم. 1996 میں ہماری جماعت نے فلمی اداکاروں میں کام کیا. کہ 2 مہینے مسلسل ہم ان میں گشت کرتے رہے. تو 2-3 دفعہ ہم رنگیلے کو لے کر آئے، مسجد میں بھی لائے، بیان بھی سنوایا، بات بھی ہوئی اس سے. وہ بیچارہ شاید ہی اس نے زندگی میں وہی نماز پڑھی ہوگی اس نے ہمارے ساتھ پڑھی تھی، اس سے آگے پیچھے شاید ہی اس نے زندگی میں کوئی نماز پڑھی ہو. شراب کی بو اس کے منہ سے آ رہی تھی جب بھی اس کو ہم پکڑ کے لائے. وہ مجھ سے کہنے لگا، رات کو بیٹھے ہوئے تھے، کہ میں نیپال گیا فلم کی شوٹنگ کے لیے. وہاں مجھے ایک مندر کا پتہ چلا جس میں ہندو کے سوا کوئی نہیں جا سکتا. جیسے ہمارا مکہ مسلمان کے سوا کوئی نہیں جا سکتا، تو کہا وہاں ایک مندر تھا، وہاں صرف ہندو جا سکتا تھا اور کوئی نہیں جا سکتا تھا. تو جو میرے ساتھ میک اپ مین تھا، میں نے اس سے کہا میرا میک اپ کرو پنڈت والا. تو اس کے سر پہ بال بالکل نہیں، بالکل ہی گنجا تھا. تو اس نے اس کے سر پہ ایک بنسنوئی چوٹی لگا دی، ادھر وہ رنگ لگا دیے جیسے وہ ہوتے ہیں پنڈتوں کے. تو اس نے 2 کڑے ڈال لیے اور گہری رنگ کی 2 چادریں، ایک چادر اوپر اور ایک نیچے باندھ لی. اور کہنے لگا میں نے کوئی پیسے رکھ لیے پاس اور میں چلا گیا. اب اداکاری تو اس کا اپنا فن تھا. کہ جو ہی میں گیٹ میں داخل ہو تو میں نے کہا ہرے رام. تو جو ہرے رام کہا تو سارے ہندو مہاراج کر کے ایسے میرے آگے کھڑے ہوئے. کہا میں نے ایسے پیسے پھینکنا شروع کیے تو پھر تو مہاراج مہاراج جے جے مہاراج. کہا میں وہ ساتھ ساتھ میرے پورا قافلہ میں چلتا چلتا آگے گیا تو میں پھنس گیا. آگے گائے تھی بہت بڑی، پوری گائے جیسے اس کا قد و کاٹ ہوتا ہے، تھی خالص سونے کی بنی ہوئی. کہ جو جاتا وہاں سجدہ کرتا. کہنے لگا میں وہاں گیا تو پھنس گیا. میں نے کہا اب کیا کروں؟ اب سجدہ کروں تو ایمان گیا اور نہ کروں تو جان گئی. تو کہنے لگا میں وہ گائے کے پاس چلتا چلتا جب اس کے قریب پہنچا تو میں نے کہا یا اللہ میں تجھے سجدہ کر رہا ہوں، گائے کو نہیں. اللہ اکبر. تھکا ہوا مسلمان بھی کہتا ہے سجدہ اللہ کو ہے، لیکن جب رب کون ہے پھر وہاں معیشت سامنے آ جاتی ہے. اس لیے قرآن کا جو تعارف ہے نا اللہ کا، وہ رب ہونے سے، رب سے ہے. الحمدللہ، سب شہنشاہیاں، سب تعریفیں اللہ کی ہیں. بھائی اللہ کون ہے؟ کہ رب العالمین ہے. تو جب قرآن ختم ہوتا ہے تو رب پر ہی جا کے ختم ہوتا ہے. قل اعوذ برب الناس. اور کوئی 1000 دفعہ رب کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے، کم و بیش 1000 کے قریب رب 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 کا لفظ استعمال ہوا ہے. اللہ کون؟ اللہ جو صرف تمہیں نہیں پالتا، کل کائنات کو پالتا ہے. اللہ رب ہے. جب اللہ رب ہونے کا یقین دل میں آئے گا تو تب یہ بازار والے جھوٹ چھوڑیں گے، سود چھوڑیں. اگر بازار والے سود چھوڑ دیں تو آپ چلا سکتے ہو بینک. بینک اس لیے چل رہے ہیں کہ بازار کے لوگ تیار ہیں سود کھانے پر بھی، سود دینے پر بھی. وہ اس لیے تیار ہیں کہ وہ سجدہ تو اللہ کو کرتے ہیں لیکن رب اللہ کو نہیں مانتے.
وہ کفر والا انکار نہیں کہ مانتے ہیں اور وہ نہیں مانتے، جیسا اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا اور سکھایا کہ رب اللہ ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے۔ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، ان کو اللہ خوشخبریاں دے گا دنیا اور آخرت میں۔ آ کر فرشتے کہیں گے موج کرو، اللہ راضی ہو چکا ہے۔ تو اللہ کا رب ہونا، کہ رب اللہ ہے، یہ مشکل، آپ کو پتا ہے قبر کا سوال معبود ہونے کا نہیں ہے، من الہ کے، تو بڑا سوکھا سوال ہے، من الہ کو، تیرا معبود کون سا کھڑا ہے؟ اللہ نہیں، من ربک، پرورش کس کا یقین لے کے آئے ہو، کون پالنے والا ہے؟ من ربک، کون ہے پالنے والا؟ بڑا اوکھا سوال اللہ نے رکھا ہے۔ معبود ہونے کا سوال تو ہے ہی آسان مسلمان کے لیے، کافر کے نہیں، مسلمان کے لیے۔ ساری زندگی ایک سجدہ بھی نہ کرے، جب کرے گا اللہ کو کرے۔ 1982 میں پہلی دفعہ انگلستان گیا تھا جماعت میں، ایک جگہ ہم نے سڑک کے کنارے نماز کا وقت ہو گیا تو گاڑیاں روکی، مصلے بچھائے تو ایک گاڑی آ کے روکی، اس میں سے ایک نوجوان نکلا کوئی 20-21 سال کا، تو آ کے بڑی گرم جوشی سے ملا اور کہنے لگا میرا نام اسماعیل ہے، میں گلاسگو میں رہتا ہوں، مجھے آپ کو دیکھ کر میرا دل کھچ آیا ہے، میں آگے چل نہیں سکا ہوں، میرا جی چاہا میں بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھ لوں۔ تو ہم نے کہا تو آپ وضو کر لیں، کہ مجھے وضو کچھ نہیں آتا، میری زندگی کی پہلی نماز ہے، میں نے آج تک کوئی نماز نہیں پڑھی، بس مجھے اپنے ساتھ کھڑا کرو۔ تو وہ تیار ہی نہیں ہوا وضو کرنے پر، ہم نے تو بڑی کوشش کی، تو انہوں نے کہا بس نہیں، بس مجھے اپنے ساتھ کھڑا، ہم نے اپنے ساتھ کھڑا کر لیا۔ تو ہم نے ظہر کی نماز تھی وہ پڑھی، تو اس نے ہمارے ساتھ پڑھی۔ زندگی بھر سجدہ نہیں، وضو آتا نہیں، وضو کیا نہیں، لیکن سجدہ وہ اللہ ہی کوئی کر رہا ہے۔ لیکن سارے بازار میں جھوٹ کیوں چل رہا ہے کہ رب اللہ نہیں مانتے، پیسے کو مانتے ہیں۔ خیانت کیوں ہے، کھوٹ کیوں ہے، سود کیوں ہے، ناپ تول کی کمی کیوں ہے، دھوکہ کیوں ہے، فراڈ کیوں ہے؟ کہ میرا رب اللہ ہے، یہ تصور دھندلا ہو گیا ہے۔ یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقہن افیعجینی رغیف عیش اسوقہ الیک، میرے بندے 7 زمین آسمان بنائے، کوئی نہیں تھکا، تمہیں روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا؟ یا ابن آدم لم اطالبک بعمل غد فلا تسألنی عن رزق غد، میرے بندے میں نے تمہیں کل کا کوئی حکم نہیں سنایا، تو کل کی روزی کے لیے آج پریشان نہ ہو۔ حضرت علی کا فرمان ہے اگر کل اللہ نے لکھی ہے تو کل کی روٹی بھی لکھی ہوئی ہے، اور اگر کل لکھی ہی نہیں ہے تو آج کل کے لیے کیوں دھوکہ دے رہے ہو، کیوں فراڈ کر رہے ہو، کیوں ظلم کر رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے بندے میں نے تمہیں کل کا کوئی حکم نہیں سنایا، تو کل کے بارے میں مجھ سے کوئی سوال نہ کر۔ کیوں؟ فإنی لم انس من عصانی فکیف بمن اطاعنی، میں تو نافرمانوں کو کبھی نہیں بھولا، تمہیں کیسے بھول جاؤں گا؟ یا ابن آدم لی علیک فریضہ ولک علی رزقک، میرے بندے میری مان کے چلنا تیرے اوپر فرض ہے، تجھے رزق دینا میرے ذمہ ہے۔ فإن خالفتنی فی فریضتی لم اخالفک فی رزقک، تو میری ماننا چھوڑ بھی دے تو بھی تیری روٹی میں تجھے پہنچاؤں گا، بند نہیں کروں گا، آئے گی۔ تو فرعون کو کھلاتا رہا جو زمین پہ بیٹھ کے کہتا تھا بدبخت انا ربکم الاعلی، یہ بول دنیا میں آج تک کسی نے نہیں بولا کہ سب سے بڑا رب میں ہوں۔ تو اللہ نے تو اس کو حکومت دے دی تھی، تو آپ خود سوچو جو اللہ کی مان کے چلے گا اللہ اس کی چھٹی کرا دے گا؟
فَإِنْ خَالَفْتَنِي فِي فَرِيضَتِي لَمْ أُخَالِفْكَ فِي رِزْقِكَ، تو میری چھوڑ دے اطاعت، میں تیری روٹی بند نہیں کروں گا، پہنچاؤں گا۔ ہم تو صرف تھوڑا سا استعمال ہوتے ہیں، اسی میں آ کر اللہ کو بھلا دیا۔ کائنات میں ربوبیت تو چاروں طرف بکھری پڑی ہے۔ اللہ ہوا کو ہی روک لے، آکسیجن کو بڑھا دے، 21 سے 22 کر دے تو جلنے کی جو واقعات ہیں 50% زیادہ ہو جائیں گے۔ 50% اموات جلنے سے واقع ہونا شروع ہو جائیں گی۔ صرف 21% سے آکسیجن کو 22% کر دے تو ہمارے پاس کوئی ہے ایسا لیور جس کو ہم نے پکڑا ہوا اور 21 سے آگے گیج کو ہم جانے نہیں دیتے؟ تو آسمان والا ہے جو 21 پہ فکس کر چکا ہے۔ اور اگر 25% آکسیجن کر دے تو سارے جنگلوں میں آگ لگ جائے گی۔ صرف ساؤتھ اور نارتھ پول پہ جو درخت ہیں وہ بچیں گے، باقی سب جنگلوں میں آگ لگ جائے گی، انسان ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ تو یہ ربوبیت کا نظام تو اس طرح چل رہا ہے۔ صرف ہواؤں کو بے قابو کر دے، بے ہنگم کر دے تو ہمارے سارے پروگرام دھرے رہ جائیں گے۔ تھوڑی سی ہوا کی رفتار تیز کر دے یا آپ کے اتنے بڑی چھتیں ہوا میں ایسے اڑ جائیں گی جیسے تنکے اڑتے ہیں۔ سورج کو کھڑا کر دے، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ اگر میں سورج کو کھڑا کر دوں اور رات کو نہ آنے دوں تو کوئی ہے میرے سوا تو میں رات عطا کرے؟ اور اگر میں رات کو کھڑا کر دوں دن کو نہ آنے دوں تو کوئی ہے جو تمہیں دن عطا کرے؟ دیکھتے نہیں، سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ تو ربوبیت کا نظام تو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقتور طریقے سے چلایا ہوا ہے۔ صرف تھوڑا سا چونکہ ہمارا امتحان ہے، اللہ چاہتا تو ہمیں بٹھا کے کھلاتا۔ بنی اسرائیل کو 40 سال نہیں کھلایا، من و سلوہ کھلایا، ہمیں بھی کھلا دیتا اللہ تعالیٰ۔ لیکن امتحان ہے جھوٹ اور سچ کا، کھرے اور کھوٹے کا، حلال اور حرام کا، صدق و امانت کا، کفر اور ایمان کا امتحان ہے۔ اور سب سے بڑا ٹیسٹ بازار میں ہوتا ہے۔ نماز تو 2 گھنٹے کا کام ہے، معاملات 24 گھنٹے کا کام ہے۔ تو اس میں اللہ کو رب ماننا، رب اللہ ہے، یہ انبیاء کی تعلیم کا بڑا بنیادی ستون ہے۔ جب یہ تصور دل میں راسخ ہو جاتا ہے اور یہ یقین دل میں اتر جاتا ہے تو اللہ کے رزق دینے کے ایک مادی اسباب ہیں، ایک روحانی اسباب ہیں۔ جو مادی اسباب ہیں وہ ہے فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یہ مادی اسباب ہیں کہ جاؤ زمین میں رزق تلاش کرو۔ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، جاؤ تجارت کرو اور کاروبار کرو، یہ مادی اسباب ہیں۔ ایک سبب اللہ اور بتا رہا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایک راستہ میرا رزق دینے کا وہ ہے جو تمہاری سوچ گمان سے اوپر چلتا ہے، وہ تمہارے دائرے میں نہیں ہے۔ وہ کب کھلتا ہے؟ مَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو تقوی اختیار کرتا ہے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجَ، ہر تنگی سے اللہ اس کو راستہ دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہم و گمان نہ ہو۔ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغیر حساب۔ دروازے بند، تالے لگے ہوئے، آ کے حضرت زکریا تالا کھولتے ہیں اور اندر مریم اللہ کی بندی کے سامنے فروٹ سجے پڑے، بے موسم کے، سردی میں گرمی کے، گرمی میں سردی کے۔ تو حضرت زکریا کہنے لگے أنى لك هذا، یہ کہاں سے آ گئے؟ کہنے لگے هو من عند الله، یہ اللہ سے آ گئے۔ تو جب وہاں دیکھا نا بے موسم کا پھل، نہ کوئی لانے والا نہ پہنچانے والا، تو جی میں آیا اگرچہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور بیوی میری بانجھ ہے، تو اگر بے موسم کا پھل آ سکتا ہے تو بے وقت کا بچہ بھی تو آ سکتا ہے۔ تو وہیں ہاتھ اٹھائے، اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا فإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا۔ یہ پوری دعا مانگی وہیں کھڑے کھڑے کہ یا اللہ
یہ ہو سکتا ہے تو یہ بھی کر دے، اگرچہ میرا سر سفید ہو گیا، میں بوڑھا ہو گیا، بیوی میری جوانی میں ہی بانجھ تھی تو بڑھاپے میں کیا وہ پھل دے گی؟ پر یا اللہ اگر تم مریم کو بے موسم کا پھل دیتا ہے، مجھے بے وقت کا بچہ دے۔ فوراً جواب آیا، یا زکریا انا نبشرک بغلام، چل بیٹے کی بشارت لے لے، نام بھی رکھ دیتا ہوں اسمہ یحییٰ، اور یہ بھی بتا دیتا ہوں لم نجعل لہ من قبل سمیہ، میں نے آج تک یہ نام کسی کا نہیں رکھا۔ اچھا جب بشارت آئی تو پھر پریشان ہو کے کہنے لگے ہیں یہ ہونا کی میں، ساتھ ہی کہنے لگے انا یکون لی غلام، یا اللہ واقعی۔ اچھا جب بشارت آئی تو پھر پریشان ہو کے کہنے لگے ہیں یہ ہونا کی میں، ساتھ ہی کہنے لگے انا یکون لی غلام، یا اللہ واقعی یہ کیسے ہوگا؟ وکانت امراتی عاقرہ، میں تو میری بیوی تو بانجھ، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بالکل بوڑھا ہو گیا۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، کہ تجھے بھی تو بنایا تھا، تجھے بیٹا دینا میرے لیے کیا مشکل ہے؟ تو کہنے لگے نہیں مجھے کوئی نشانی دے، نشانی تسلی دے میری، یا اللہ رب اجعل لی آیا، یا اللہ کوئی نشانی دے کہ واقعی گل ہو گئی ہے۔ تو اللہ نے کہا آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، پھر نشانی یہ ہے کہ جب وہ حمل ٹھہرے گا تو 3 دن تیری زبان بند ہو جائے گی۔ فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم ان سبحوا بكرة وعشيا، ایک دن زبان بند ہو گئی اور 3 دن تک بند رہی، چوتھے دن جا کے اپنے آپ کھل گئی، اللہ نے بیٹا دیا۔ یہ رب قرآن کے واقعات یہ یقین بنانے کے لیے، کوئی قصہ سنانے کے لیے نہیں ہے کہ ربوبیت موت کے اسباب میں زندگی کو لے کر لا کر دکھانا، بھڑکتی آگ پر 40 دن ابراہیم علیہ السلام کو بٹھانا، یہ ربوبیت ہے۔ اور مچھلی کے پیٹ کے اندر یونس علیہ السلام کو 3 دن کی روایت سے لے کر 40 دن کی روایت ہے، 3 دن چھوڑ 3 منٹ مچھلی کا پیٹ تو بندے نو سائے ہو جاندہ ہے، 3 دن یا 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رکھا اور پالا اور پرورش کے اسباب مہیا کیے، یہ رب ہے۔ رب اندھے سے دکھا کر دوسرے کنارے پہنچا کر، آسمان سے من و سلوہ اتار کر، اور رات کو روشنی کا مینار لا کر، اور دن میں سورج کے آگے بادلوں کو لا کر 40 سال صحرا میں بٹھا کے پال کے دکھایا کہ یہ رب ہے۔ ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ ہے۔ بھائیو جس قوم کو یہ یقین ملا ہو، وہ قوم سود کے بغیر گزارا نہیں تو یہ ہلاک نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ میں نے ایک جگہ بیان کیا تو سارے تاجر تھے، تو بعد میں ایک تاجر آ کر کہنے لگے سود نہیں ہوگا تو کاروبار کیسے چلے گا؟ سود نہیں ہوگا تو تمہاری کپاس کون خریدے گا؟ مجھ سے کہنے لگا تمہاری کپاس کون خریدے گا؟ یہ ذہنیت قرآن والوں کی بن چکی ہو اور امت محمدیہ کی یہ ذہنیت بن چکی ہو تو اب امریکہ کو کیا گلہ دیں کہ ہمیں امریکہ نے ہلاک کر دیا اور یہودیوں نے ہلاک؟ ہم نے تو خود اپنے آپ کو ہلاک کیا ہوا ہے۔ اللہ سے لڑ کے میں سکھ پا سکتا ہوں؟ تھانے دار سے متھا لگ جائے تو آدمی ذلیل ہو کے رہ جاتا ہے، چھوٹا سا افسر ہے۔ حکومت سے متھا لگ جائے تو لوگ جان بچانے کے لیے بھاگے پھر رہے، اللہ سے متھا لگا لیا تو امریکہ کو میں کیا گلا دوں؟ فوجوں کو کیا گلا دوں؟ اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے آگ تو میں نے خود لگائی ہے۔ تو بھائیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندگی لائے ہیں۔ آخری خطبہ پڑھو، 23 برس کی محنت کا نچوڑ بتایا ہے، اور 3 دن 9 کو خطبہ دیا، 10 کو خطبہ دیا، 11 کو خطبہ دیا، 3 دن مسلسل ایک ہی تقریر کو دہرایا۔ 10 منٹ سے زیادہ کی تقریر نہیں ہوا، 10 منٹ 15 منٹ لگا لیں۔ ساری کتابوں کو اکٹھا کر کے جو میں نے جمع کیا تو وہ 10 منٹ سے زیادہ نہیں ہے بات، لیکن 23 برس
کا نچوڑ بتایا ہے، انہی کو ہی توڑا جا چکا ہے جب زمین آسمان کے رب سے ہی جنگ ہو چکی ہو تو سکھ چین اور کہاں سے آئے گا؟ تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی وہ مشعل راہ ہے، اس کو سامنے رکھ کے چلنے سے منزل ملے گی۔ یہ ایک رواج ہے، ربیع الاول آتا ہے تو سیرت کانفرنس شروع ہو جاتی ہے، محرم آتا ہے تو شہادت حسین شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کس بات پہ شہید ہوئے اس کو کوئی نہیں سامنے رکھتا کہ کس مقصد پہ جان دی، وہ کیوں جان دی۔ بھائی صرف معیشت کا مسئلہ نہیں تھا، جان کا مسئلہ پڑ چکا تھا۔ جان بھی دے دی تو معیشت تو اس کے ساتھ ہلکی سی چیز ہے نا، جان بھی دے دی، اولاد بھی دے دی، اللہ نہیں چھوڑا ہے۔ تو اس کے بعد ہمارا تاجر کے ملیں کیسے چلائیں، کاروبار کیسے چلائیں، وہ پہلے کرتے تو صحیح۔ تو یہ اندر کا یقین ہے، وہ یقین ہے نہیں، اور یقین ایک طاقت ہے، یقین ایک جذبہ ہے، انسانی وجود میں جذبہ بہت بڑی طاقت۔ موتا کی جنگ میں مسلمان 3000 تھے اور کفار 1,00,000 تھے، کوئی نسبت ہے؟ 3000 1,00,000۔ تو حضرت ابو ہریرہ کی پہلی جنگ تھی، پہلے کسی جنگ میں شریک نہیں ہوئے، تو ان کا رنگ بدل رہا تھا۔ تو حضرت ثابت بن اقرم انصاری ایک صحابی، وہ ان کے برابر کھڑے تھے، یہ بدر کے شریک صحابہ میں ہیں۔ تو انہیں ابو ہریرہ کو دیکھ کر کہنے لگے، ابو ہریرہ ڈر رہے ہو؟ بڑے لشکر دیکھ رہے ہو؟ کأنک تری جموعا کثیرا، کہنے لگے ہاں یار ڈر لگ رہا ہے، اتنا بڑا لشکر کیا بنے گا؟ تو ثابت کہنے لگے انا لا ننصر بالکثرۃ، اگر تو بدر میں ہوتا نا تو کبھی ذرا دیر کے لیے پریشان نہ ہوتا، لم تشہد بدرن، تو ہمارے ساتھ اگر بدر میں ہوتا نا تو تجھے پرواہ بھی نہ ہوتی کہ لاکھ ہیں کہ کروڑ ہیں، ہماری مدد کے اسباب کثرت نہیں ہے، اوپر والا ہے۔ جب وہ مدد کا ارادہ کرتا ہے پھر اسباب پیدا کرتا ہے۔ ایٹمی طاقتوں نے اللہ کے نظام کو بدل تو نہیں دیا، اللہ کے محکم قانون ہے، جو توڑے گا اس کا وبال بھگتے گا۔ کافر کو مہلت ہے، مسلمان کو مہلت نہیں ہے۔ کافر کو مہلت ہے، مسلمان کو مہلت نہیں ہے۔ کافر کی مہلت ہے موت تک، ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون ذرنی ومن خلقت وحیدا ذرنی والمکذبین اولی النعمہ ذرہم یخوضوا ویلعبوا۔ یہ سب قرآن کی آیات ذر کفار کے لیے کہ ان کو موت تک چھٹی ہے، انہیں کچھ نہیں میں کہوں گا، کرنے دو جو کرنا چاہتے ہیں، تمہیں پکڑوں گا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون۔ تم گڑبڑ کرو گے نا تو فوراً پکڑ آئے گی تاکہ تمہیں آخرت کی پکڑ سے بچا لوں۔ تو بھائیو، یہ کچھ کرنے کے لیے انبیاء کچھ راستہ بتانے کے لیے آتے ہیں، اور ہمارے پاس کامل اکمل چیز ہے، ہمیں کسی سے کچھ لینے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ حکمرانی کیسے ہو، تجارت کیسے ہو، زراعت کیسے ہو، معاملات کیسے ہو، جنگ کیسے ہو، امن کیسے ہو، نکاح کیسے ہو، میت کے ساتھ کیا کرنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، بازار کیسے چلانا ہے، دشمن کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، عزیزوں کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ ایک زندگی کا کون سا باب ہے جہاں نور نبوت کی روشنی موجود نہ ہو؟ لیکن دو نور چاہیے، وہ نور تو ہے، دیکھو نا، اس عمارت کو دیکھنے کے لیے دو روشنیاں چاہیے، ایک سورج کی، ایک آنکھ کی۔ سورج کی روشنی نہ ہو تو بھی نظر نہیں آئے گا، آنکھ کی روشنی نہ ہو تو بھی نظر نہیں آئے گا۔ نور نبوت موجود ہے، نور قرآن موجود ہے، نور ایمان موجود نہیں، دو نور چاہیے کھرے اور کھوٹے کو پرکھنے کے لیے، سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنے کے لیے۔ جب یہ ایمان، یہ نور جب بجھ جائے گا یا کمزور ہو جائے گا، پھر نظر آنا بند ہو جائے گا، پھر تاجر کھوٹ پہ چلے گا، جھوٹ پہ چلے گا، اسے کسی کا کوئی نفع نقصان نظر نہیں آئے گا، صرف اپنے نفع پر ہر چیز قربان کرے گا۔
یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کے تاجر تھے، ریشمی تھان بیچتے تھے، خالص بھی ناخالص بھی۔ خالص 400 کا تھا، ناخالص 200 کا تھا درہم۔ بچے کو دکان پہ بٹھا کر کام کو گئے، واپس آئے تو ایک آدمی ان کی دکان سے تھان لے کے باہر آ رہا تھا۔ اسے کہنے لگے بھائی کتنے میں لیا ہے؟ کہا جی 400 کا، ناخالص 400۔ کہنے لگے مہنگا خریدا ہے، مہنگا خریدا ہے، یہ 400 کا نہیں ہے، 200 کا ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں مجھے اب بھی اس میں 100 روپے نفع ہے، میرے گاؤں میں یہ 500 کا بکتا ہے۔ وہ کہنے لگا تو 300 اس پہ نفع کما، 100 کیوں کماتا ہے؟ اپنی دکان کے سودے پر یہ بات ہو رہی، اس کو واپس اللہ کو ہے۔ وہ پتھر کیا گا، یہ تو جہالت کی وجہ سے لوگ جا کے پڑ جاتے ہیں قبروں پر، پتھروں پر، لیکن وہ بہت تھوڑے ہیں۔ معبود، اللہ کو معبود ماننا یہ آسان ہے، اللہ کو رب ماننا یہ مشکل ہے، کہ رب اللہ ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یہاں نبیوں کا پسینہ نکلتا ہے۔ پہلے معبود ماننے پر تو آ گیا، مسلمان ہو گیا، اب آگے اللہ رب، یہ اس سے بھی مشکل کام کہ میرا سجدہ اللہ کو ہے۔ یہ تھا نا فلمی اداکار رنگیلا مرحوم، 1996 میں ہماری جماعت نے فلمی اداکاروں میں کام کیا، کہ 2 مہینے مسلسل ہم ان میں گشت کرتے رہے، تو 2-3 دفعہ ہم رنگیلے کو لے کر آئے، مسجد میں بھی لائے، بیان بھی سنوایا، بات بھی ہوئی اس سے۔ وہ بیچارہ شاید ہی اس نے زندگی میں وہی نماز پڑھی ہوگی اس نے ہمارے ساتھ پڑھی تھی، اس سے آگے پیچھے شاید ہی اس نے زندگی میں کوئی نماز پڑھی ہو۔ شراب کی بو اس کے منہ سے آ رہی تھی جب بھی اس کو ہم پکڑ کے لائے۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، رات کو بیٹھے ہوئے تھے، کہ میں نیپال گیا فلم کی شوٹنگ کے لیے، وہاں مجھے ایک مندر کا پتہ چلا جس میں ہندو کے سوا کوئی نہیں جا سکتا، جیسے ہمارا مکہ مسلمان کے سوا کوئی نہیں جا سکتا، تو کہا وہاں ایک مندر تھا، وہاں صرف ہندو جا سکتا تھا اور کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ تو جو میرے ساتھ میک اپ مین تھا، میں نے اس سے کہا میرا میک اپ کرو پنڈت والا، تو اس کے سر پہ بال بالکل نہیں، بالکل ہی گنجا تھا، تو اس نے اس کے سر پہ ایک بنسنوئی چوٹی لگا دی، ادھر وہ رنگ لگا دیے جیسے وہ ہوتے ہیں پنڈتوں کے، تو اس نے 2 کڑے ڈال لیے اور گہری رنگ کی 2 چادریں، ایک چادر اوپر ایک نیچے باندھ لی، اور کہنے لگا میں نے کوئی پیسے رکھ لیے پاس اور میں چلا گیا۔ اب اداکاری تو اس کا اپنا فن تھا، کہ جو ہی میں گیٹ میں داخل ہو تو میں نے کہا ہرے رام، تو جو ہرے رام کہا تو سارے ہندو مہاراج کر کے ایسے میرے آگے کھڑے ہوئے، کہا میں نے ایسے پیسے پھینکنا شروع کیے، تو پھر تو مہاراج مہاراج جے جے مہاراج، کہا میں وہ ساتھ ساتھ میرے پورا قافلہ میں چلتا چلتا آگے گیا تو میں پھنس گیا۔ آگے ایک گائے تھی بہت بڑی، پوری گائے جیسے اس کا قد و کاٹ ہوتا ہے، تھی خالص سونے کی بنی ہوئی، کہ جو جاتا وہاں سجدہ کرتا۔ کہنے لگا میں وہاں گیا تو پھنس گیا، میں نے کہا اب کیا کروں؟ اب سجدہ کروں تو ایمان گیا اور نہ کروں تو جان گئی۔ تو کہنے لگا میں وہ گائے کے پاس چلتا چلتا جب اس کے قریب پہنچا تو میں نے کہا یا اللہ میں تجھے سجدہ کر رہا ہوں، گائے کو نہیں، اللہ اکبر۔ تھکا ہوا مسلمان بھی کہتا ہے سجدہ اللہ کو ہے، لیکن جب رب کون ہے پھر وہاں معیشت سامنے آ جاتی ہے۔ اس لیے قرآن کا جو تعارف ہے نا اللہ کا، وہ رب ہونے سے، رب سے ہے۔ الحمدللہ، سب شہنشاہیاں، سب تعریفیں اللہ کی ہیں۔ بھائی اللہ کون ہے؟ کہ رب العالمین ہے۔ تو جب قرآن ختم ہوتا ہے تو رب پر ہی جا کے ختم ہوتا ہے، قل اعوذ برب الناس، اور کوئی 1000 دفعہ رب کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔